شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام سرچتے میں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کتنا کرٹیکل ہے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لیے ایز اے سمبل؟ کیونکہ ظاہر بات ہے انٹرا پارٹی الیکشن اس لیے کرائے گئے تھے کہ اگر نہ کرائے جاتے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ بلے کا نشان پھر الاٹ نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ الیکشن کی حلقے کی سیاست کرنے کے ساتھ وکیل بھی ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کتنا کرٹیکل ہے آپ کے لیے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ چونکہ میں اپنے ملک کے سب سے بڑے چینل اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی اجازت سے صرف 10-15 سیکنڈ فلسطین پہ بات کروں۔ ضرور ضرور۔ فلسطین کے ساتھ آپ کا، میرا، ہم سب کا، ہماری حکومت کا، تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا، تحریک انصاف کا، خاص کر ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا، سب لوگوں کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اسی اصولی موقف کے ساتھ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ تب تک کھڑے ہیں جب تک فلسطینی مطمئن نہیں ہوتے۔ جس حل پہ وہ مطمئن ہے اس حل پہ ہم مطمئن ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس مشکل کی گھڑی میں پوری امت مسلمہ کو اس وقت اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ کو وہ اتفاق و اتحاد نصیب ہو جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے انوار بھائی، میں سمجھتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس بات کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ بہت اہم بات ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ہمارا انتخابی نشان اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی شخص کے لیے ان کا نام، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک جماعت کو اس کے نشان کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے بنظیر صاحبہ کی جماعت جس زمانے میں وہ حیات تھی تو تیر، اس سے پہلے تو ظاہر ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں تلوار ہوتی تھی جی، اور مسلم لیگ قاف کا ایک زمانے میں آئی جی آئی کا مجھے یاد ہے ان کا سائیکل ہوتا تھا، جو سائیکل پھر جو ہے پرویز الہی صاحب کی جماعت کو پھر وہ ان کے حصے میں آیا۔ میاں صاحب نے شیر اپنے لیے پکڑا، ہمارا بلہ ہے تو بلہ جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ، بلے کو کوئی، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنے گا، لیکن بہرحال ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ہم نے 2 بڑے قومی اسمبلی کے الیکشن بلے کے نشان پہ جو ہے وہ ہم نے لڑے ہیں، اور ان میں سے ایک میں ہمارا وزیر اعظم آیا، تو ہمارے لیے بلہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک، اب یہ مجھے بتائے گا آپ نے کہا بلہ اہم ہے، ظاہر بات ہے ہر پارٹی کا اپنا سمبل اس کے لیے اہم ہوتا ہے اور اس کی سمبولک ایک ویلیو بھی ہوتی ہے۔ سر یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب وہ پہلے بھی چونکہ بانی رکن وہ بھی رہ چکے ہیں اور آج بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، کہ یہ فیئرلی نہیں کرائے گئے۔ تو علی محمد خان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ، اور آج بھی جو سماعت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ سارے پاکستان کے الیکشن پشاور میں ہی کیوں کرائے گئے، اور پھر ووٹرز جو ہے انہوں نے اپنا ان کو ملٹیپل چوائس کیوں نہیں ملی، ایک ہی پینل تھا جو فیلڈ میں تھا اور وہ تمام جو ہے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ آپ کے لیے یہ جو جس طریقے سے کرائے گئے وہ آپ سمجھتے ٹھیک انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے جس میں جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا پورا موقع ملا؟ دیکھیں باقی جماعتیں جس طرح کرتی ہیں، ہم نے بھی ایک الیکشن کیا ہے، اور مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیپلز پارٹی جو 60-65 سال سے ملک میں سیاست کر رہی ہے، یا مسلم لیگ نون جو 40-45 سال سے کر رہی ہے اور 4 بار مسلم لیگ نون وزیر اعظم بنا چکی ہے اور 4 بار پیپلز پارٹی، انہوں نے کبھی یونین کاؤنسل سے لے کے تو چیئرمین یا صدر تک پورے ملک میں 4 صوبوں میں جا کے جناب ہر جگہ الیکشن ہو رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ ایسی صرف تحریک انصاف ہے یا جماعت اسلامی۔ ہم نے 2013 میں یہ تجربہ کیا۔ جماعت اسلامی جو ہے ایک محدود لیول پہ پورے ملک سے شورائیت کے نظام پہ اپنا الیکشن کرتی ہے۔ ہم نے یہ الیکشن ایک دفعہ کر بھی چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس لیے کرنا پڑا کہ ہم رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف کوئی کوشش ہے کہ ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان یا ہماری ایک جماعت کی حیثیت وہ لے لی جائے، ہمارے سیاسی مخالفین کی جانب میرا اشارہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ الیکشن کیا، قانونی جتنی ہو سکتی تھی وہ ضروریات پوری کی گئیں۔ جہاں تک وہ شخصیت کا تعلق ہے جن کا آپ نے ذکر کیا، تو میں دیکھیں ایک تو وہ بانی رکن نہیں ہے، بانی رکن جتنے تھے ان میں سے کچھ تو فوت ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں حیات ہیں۔ ہاں سینئر رکن ہو سکتے ہیں ماضی میں، لیکن 2011 سے میں بھی اس جماعت میں ہوں۔ 11 کے آنورڈز ہم پہ بڑے مشکل وقت آئے، ہم نے ڈرنے کا زمانہ تھا، ہم نے 13 کا الیکشن لڑا،
پھر ہم وزیرستان مارچ میں اس سے پہلے گئے تھے، امن مارچ میں گئے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے لیے ہم نے احتجاج کیا، ہم نے ایک تحریک چلائی، 2015 میں پاناما کی تحریک چلی، میاں صاحب کے خلاف عدالت میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی ٹھیک جس میں میاں صاحب اپنی وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے، پھر 18 کا الیکشن لڑا، 18 کے الیکشن کے بعد جب ہمارا 9 اپریل کے بعد حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد ایک اور تحریک نے ایک اور رخ لیا، گلی گلی کریا کری ہم نے تحریک چلائی، اس میں مشکلات آئیں، 9 مئی کے بعد ہم پہ بہت سختیاں آئیں، ہماری خواتین تک گرفتار ہوئیں، میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ آئین و قانون کی بات کرتے تھے ہم پہ بھی غلط پرچے کٹے، ان میں سے کسی بھی جگہ ہم نے انصاف کو نہیں دیکھا کہ تحریک کے ساتھ ہمارے کارکن کے ساتھ کھڑے ہوں، بے اچھا شک خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، کارکن کے ساتھ تو کھڑے ہوتے، تو ٹھیک جب کبھی مشکل آتی ہے جماعت پہ تو یہ جناب کیروسین کا ڈبہ لے کے، مٹی کا تیل لے کے ساتھ میں جو ہے اپنی بیرسٹر ماچس بھی قطع خود کلیم لے آتے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب بھی تو پچھلے سال ہی آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے نا، تو وہ بھی تو آپ لوگوں نے ان کو دیکھیں چیئرمین وہ تو ایک اور بنا بحث ہے نا، دیا. وہ تو ایک جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس کو چیئرمین بنانا ہے، میں تو اس شخصیت کی بات کر رہا ٹھیک ہوں جو اپنے آپ کو ہماری جماعت کا بڑا ہمدرد بتاتے ہیں، تو ایک دہائی سے زیادہ تو آپ کے اس بھائی کا بھی ہو گیا، میں تو کبھی ان بڑے بھائی کو اس جماعت کے قریب نہیں دیکھا، میں نے تو جب بھی دیکھا ان کے ہاتھ میں کیروسین کا ڈبہ اور ماچس کی ڈبیا دیکھی کہ کہاں میں پی ٹی آئی کو آگ لگاؤں، تو اچھا انشاءاللہ ایسی سازشوں کا میں بڑا مقابلہ کیا ہے، اچھا یہ انشاءاللہ مجھے علی ان کو بہت خل روٹی بتائے کھانی گا، پڑے گی۔ آپ تو نظریاتی رکن ہے اور ظاہر بات ہے بڑے آپ کی فالوئنگ بھی ہے، آپ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے معترف ہیں، اور ظاہر بات ہے پارٹی میں تو آپ کی ہے جس طرح آپ نے سٹینس لیا ہوا ہے اور آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک نکتہ جو آتا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے بڑے درینہ ممبر تھے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، بیرسٹر گور صاحب جنہوں نے بنیر سہی تیر کے نشان پہ الیکشن لڑا، زرداری صاحب نے تو ایک نجی ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں کیا کہ وہ جعلی تھے. تو سر یہ جو بڑی لوگ اب آئے ہیں جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے جو پی ٹی آئی میں شمولیتیں ہونی، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اب ظاہر بات ہے لطیف کھوسہ صاحب بھی گورنر رہ چکے ہیں، انہیں بھی کچھ شاید عہدہ جو ہے وہ دیا جائے گا، بیرسٹر گور صاحب تو چیئرمین بن گئے، اس پہ رہ دیجیے گا. پھر جو نواز شریف صاحب نے آج بات کی اس پہ آپ ضرور جواب لوں گا کہ ان کی حکومت کو ہٹا کے آر ٹی ایس بٹھا کے انہوں نے کہا کہ آپ کو حکومت دلوائی گئی آپ کی جماعت کو، اور آپ لوگوں نے ایک موٹر وے نہیں بنائی، تو آپ لوگوں نے کیا 3 سال 8 ماہ میں بتائیے گا؟ کیونکہ زرداری صاحب بلوچستان کے والے سے کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ امن لے ترقی کی، پی ٹی آئی نے کیا 3 سال 8 ماہ میں؟ دونوں کا جواب دیجیے گا. دیکھیں ہم لوگ جو پرانے تحریک انصاف میں ہم معمار ہیں، ہم ٹھیک وہ لوگ ہیں جو ایک بلڈنگ کی بنیاد بناتے ہیں اور اس کو کھڑا کرتے ہیں. اب بلڈنگ کھڑی کر کے ہم اس کے دروازے بند نہیں کر سکتے کہ کوئی اس میں نہ آئے کیونکہ ہم نے بنائی ہے، نہیں، ہم نے اپنے دل بڑے کرنے، اس میں اچھے لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، ملک سے محبت کرنے والے لوگ آئیں، ہاں نیک نام ہوں، کرپٹ نہ ہوں، ظالم نہ ہوں، ٹھیک اچھے نام کے لوگ ہوں. تو کھوسہ صاحب نے سٹینڈ بھی لیا ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی جب تھے، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ ہمیشہ انہوں نے بڑے تحمل سے بات کی تھی. پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ بڑے دلیل سے بات کرتے ہیں، قاہرہ صاحب ہیں جو ابھی تک اس جماعت میں ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قاہرہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہیں، وہ اپنی جماعت میں اپنے سینئر آدمی ہیں، اللہ ان کو عزت دے، لیکن کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑی مناسب بات کی جب وہاں گورنر بھی تھے یا جب وہاں وہ کے مین آدمی تھے. ٹھیک تو میں تو ان کو بڑے دل سے میں نے ویلکم کیا ہے، اور بھی جو اچھے لوگ تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے، دے آر موسٹ ویلکم. تو ہماری جماعت کوئی لمیٹڈ کلب نہیں ہے کہ اس میں بس چند ہی محدود چند لوگ ہوں گے. ہم اس کو ایک جماعت ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم اس کو وہ دوسری وہ جماعت نہیں بنانا چاہتے جس میں کوئی ویلکم ہی نہ ہو. تو اس میں اچھے لوگوں کو ویلکم ہے، آپ بھی ویلکم ہیں. اگر کبھی صحافت سے دل اچاٹ ہو جائے تو یو آر موسٹ ویلکم. کوہاٹ سے تو ہمارے شہریار خان آفریدی ہیں، لیکن صوبائی میں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ہم کہاں. یہ تو آپ دوران پروگرام ہی مجھے انٹائز کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں. تو اچھے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو، قابل لوگوں کو. اچھا باقی دوسرا جہاں تک سوال میاں جو صاحب کا تعلق کارکردگی، ہے، ہاں وہ کہتے ہیں ایک دیکھیں جہاں موٹر تک وے میاں نہیں صاحب بنائی کا آپ تعلق لوگوں ہے، نے. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں نواز شریف صاحب 4 بار آپ وزیر اعظم بنے ہیں. 3 آپ کی مرتبہ ساری سر، باتیں چوتھی دفعہ سچ. نہیں، چوتھی دفعہ بننا ہے وہ کہتے ہیں، 3 دفعہ بنے ہیں. چوتھی بار دیکھیں، بھائی بھی انسان کے اپنا آپ ہی ہوتا ہے. میں تو شہباز شریف صاحب کو ہاں وہ میاں صاحب بھائی سے بھائی علیحدہ نہیں بنے تھے. سمجھتا. جی جی تو میاں صاحب 4 بار آپ کے خاندان میں وزارت عظمیٰ آئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. میں آپ کی تمام باتیں صحیح مان لیتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے سارا کچھ کیا ہے. چلیں فیصلہ عوام سے کرا لیتے ہیں، رکھے ڈبہ، 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا کام کیا اور ہم نے کتنا کام کیا ہے. ٹھیک ہم ہے. پہ نہیں، 25 کروڑ عوام پہ تو اعتماد ہے نا آپ کو انوار صاحب. جی جی
ٹھیک ہے، آپ نے کہا عوام فیصلہ کرے گی، فیئر انف، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے ہر کوئی اپنا بیانیہ دیتا ہے کہ جی ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئلے کی بات سنی، بجلی کے منصوبے بنائے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں انہوں نے پروجیکٹس لگائے تھے، اب اس کا فالو اپ کریں گے، پانی لے کر آئیں گے، اس کو سیراب کریں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے روٹی کپڑا اور مکان اور مٹھی میں اور سندھ میں جو ڈیولپمنٹ کی ہے اس کو شوکیس کریں گے. آپ لوگوں کی 9.5 10 سال کے قریب، پونے 10 سال کے قریب کے پی میں حکومت رہی، وفاق میں 3 سال 8 ماہ پنجاب میں رہی. کوئی پروجیکٹس شیئر کریں جو آپ لوگوں نے بھی ترقی کے بنائے. ابھی بھی پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں کہا جا رہا تھا 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں. تو علی صاحب یہ چیزیں بھی تو ظاہر بات ہے 8 فروری کو جب ڈبہ رکھا جائے گا اس پہ لوگ کانشیس ووٹنگ کریں گے نا. دیکھیں، جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں جڑے ہیں. کل رات ہمارا ایک ورچوئل جلسہ تھا، جی میدان میں نہیں تھے ہم، گھروں سے اس کو کر رہے تھے. اور اتنا ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ سے گھبرا گئے کہ پورے ملک کی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گئی یا کر دی گئی. پتہ نہیں، آپ پتہ کرائیں کیا ہوا تھا کل. پی ٹی اے والوں نے کیا وہ تحقیق کر رہے ہیں، پاکستان پی ٹی اے کی جانب سے آئے وہ کریں گے، اس کا نتیجہ انشاءاللہ نہیں نکلے گا. بہرحال اچھا جہاں تک عوام کا تعلق ہے، انوار صاحب ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے ان کو بتانے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا. انہوں نے اپنی ہی کہانی رام لیلا کی سنانی ہے جو سن 83 سے سنا رہے ہیں. اور نہ انہوں نے پنجاب بدلا، نہ پاکستان بدلا تو صرف انہوں نے ریونڈ کا محل بدلا. ہاں آپ نے سوال کیا ہے، آپ کو میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ عوام کو پتا ہے، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کام جو اس ملک میں عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے کیا، عوام کو شعور دلایا، ٹھیک، عوام کو ان کے حق کا احساس دلایا، عوام کو بتایا کہ آپ بھی اس ملک میں اتنے ہی برابر کے سٹیزن ہیں جتنے آپ کے برابر میں کسی بہت بڑے بنگلے میں، کسی بہت بڑی گاڑی میں آیا ہوا کوئی بہت بڑا مالدار شخص. ہم نے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو برابری پلانے کے لیے ان کے بچوں کے ہاتھ میں قلم تو کب کا پکڑایا جا چکا تھا، ٹھیک، لیکن وہ قلم کس کام کا جس میں آپ کو وہ پڑھایا جائے جس سے آپ نے صرف کلرک بننا ہے، صرف پی این بننا ہے. ہم نے اس غریب کے بچے، اس پی این کے بچے، ہماری گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے بچوں کے ہاتھ میں وہی کتابیں پکڑا دیں جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں. میں کسی انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی انسٹیٹیوٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سب سے بڑی جو تبدیلی ہے وہ ہے تعلیم، اوکے، اور وہ ہے سلیبس اور ایکول سلیبس. مالدار کا بچہ بھی وہ کتاب پڑھے، غریب کا بھی وہ پڑھے. نہیں وہ اس امپلیمنٹ کے ہو بعد سکا. فیصلہ پھر سر میری بات تو سن لینا. جی آپ نے بڑے تم طراق سے سوال کیا تو مجھے بولنے دیں. جی پلیز پلیز. تو میرے بھائی کیا وجہ ہے یہ بڑے بڑے چودھری، یہ بڑے بڑے وڈیرے سندھ میں، چودھری پنجاب میں، بڑے بڑے خان میرے صوبے پختونخوا میں، بڑے بڑے سردار بلوچستان میں، ان کو دنیا میں سب چیزوں سے سب سے زیادہ جس چیز سے دور بھاگتے ہیں وہ ہے سکول اور کتاب اور قلم اور دوات. ٹھیک، ہم نے وہ دیا. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ غریب کا بچہ پڑھ گیا، کل یہ ڈپٹی کمشنر لگ جائے گا، کل یہ بھی اپنا حق مانگے گا، یہ بھی میرے ضلع کا ڈی پی او بن جائے گا. پھر ڈی پی او میرے ڈیرے پہ سلام کرنے نہیں، مجھے وہاں جا کے اپنی حاضری دینی ہوگی، جواب دینا ہوگا. دوسرا، غریب آدمی کس چیز میں سب سے زیادہ رولتا ہے؟ سب سے زیادہ ہسپتال میں رولتا ہے. یس، جب اس کے گھر میں کوئی اس کے والد فوت شدہ ہوں یا اس کی والدہ جو ہے وہ مستر مرگ پہ ہوں اور اس پہ یہ انکشاف ہو جائے کہ اس کے بچے کو کینسر ہے تو صحت یا اس کی انصاف ماں کو کارڈ. ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یہ جو صحت کارڈ دیا، یہ جو ہم نے ایکول فوٹنگ پہ لے کے آئے اوکے، کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپے دے دیے کہ اس سے آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ علاج. تو علاج اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن. تیسرا، انصاف. اور انصاف کے لیے بنیادی طور پہ، اور اس میں سکم ہے، وہ آپ پوچھیں گے میں جواب دوں گا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں غریب کو دبایا ہی جاتا ہے انصاف کے نظام میں، یا اس کو انصاف سے دور رکھ کے عدالتی چکر میں پھنسا کے یا پولیس کے تھانے میں پھنسا کے. لیکن جوڈیشل ریفارمز جو علی محمد خان جو جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں ہو سکی. ایک اور میں سوال آپ سے کرتا چلوں، آپ کے مد مقابل کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات اور بھی، جی جی، ایک بات اور بھی اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیں. جی جی، الیکشن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، اور ظاہر میرا چینل ہے پی ٹی وی کو تو میں اون کرتا ہوں، چاہے میں حکومت میں ہوں نہ ہوں، یہ میرا چینل ہے کیونکہ یہ میرے ملک کے گھر گھر دیکھا جاتا ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی دیکھا جاتا ہے جہاں کشمیری دوردرشن کی جگہ پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان ان کا اپنا ملک ہے اور ہندوستان میں وہ قید ہے. تو میرے بھائی سب سے بڑا جو میسج ہماری جماعت نے دیا
کہ ہم تعلق سب سے رکھیں گے اور اس پہ کھڑے ہو کے سٹینڈ لے کے دیکھا ہے, اپنی حکومت تک قربان کر دی. وہ کیا تھا, ہم امریکہ سے تعلق رکھیں گے, ڈکٹیشن نہیں لیں گے, کوئی اڈے مڈے ہماری حکومت میں نہیں بنے, کوئی اڈا نہیں ملے گا سر, یہاں سے کوئی ڈرون نہیں اڑے گا. ہاں ہماری وجہ سے افغانستان میں امن آئے گا, ہماری وجہ سے وہاں بمباری نہیں ہوگی. اور ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادی اقدامات لیے, اور ان اقدامات کا نتیجہ تھا, ان اقدامات کا نتیجہ تھا علی محمد خان صاحب, ویسے میرے ذہن میں دور میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھی, جی وہ آپ کا سر نکتہ آ گیا تھا, سوال یہ میرے کے زمانے میں ہماری 3 سے زیادہ کی جی ڈی پی تھی, حکومت جب جاری تھی 6 کی جی ڈی پی تھی. آپ مجھے بتائیں ہم 6 کی جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے, شہباز شریف صاحب کتنے کی جی ڈی پی پہ یہ ملک چھوڑ کے گئے؟ چلیے آپ نے نقطہ اٹھایا, لیکن میں چلتے چلتے خزندہ چٹان ہمارے شو میں تھے, دیہی خان میں جو افسوسناک واقعہ ہوا, ہم خرم دستگیر صاحب تھے, آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے, چلتے چلتے بتا دیجیے گا, وہ کہتے ہیں یہ جو آپ لوگوں کے دور حکومت میں ری سیٹل کیا گیا, طالبانوں کو یہاں پر لا کر بسایا گیا, اس کا بلو بیک ہے, اس پہ اختصار سے جواب دیجیے کیونکہ بڑا وائٹل ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت ہی غلط بات ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو فیصلہ سازی ہوتی ہے تو اس میں سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کو ملٹری لیڈرشپ آپ کو آگاہ کرتی ہے. اس زمانے میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اس زمانے کی ملٹری لیڈرشپ, سول لیڈرشپ, وزیر اعظم صاحب, آرمی چیف صاحب, حساس ادارے, انٹیریئر منسٹری, فورن افیئر, سب ایک پیج پہ تھے کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیا جائے. ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد سارا عمل اور آگے اون کیا شہباز شریف صاحب نے اور اس وقت انٹیریئر منسٹر صاحب نے. اس وقت جو ہمارے اس دور کے آرمی چیف تھے وہ ان کے دور میں بھی تھے, تو ساری پالیسیز وہی تھی جو یہ خود لے کے چلے. اگر ہماری پالیسی غلط تھی تو کوئی ایک میٹنگ بتا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب جو شروع میں کہا کہ نہیں ایسی پالیسی نہیں, ایسی تو پالیسی تو آپ لے کے گئے. لاسٹ ورڈ ہمارے دور میں تو صرف کنسیو ہوا تھا. لاسٹ ورڈ آپ کا مد مقابل کون ہے؟ آپ اس کے خلاف تھے, آپ اس سے دور ہوتے, آپ اس سے انکار کرتے. اوکے سر, لاسٹ ورڈ. آپ نے آخری دن تک پالیسیز چلائیں اور اب آپ الزام عمران خان کے سر پہ دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ فیصلہ سازی سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے لیتی ہے. اوکے سر, پوائنٹ ٹیکن. آپ کا مد مقابل کون ہے, کون آپ کو ٹف ٹائم دے گا اس مرتبہ مردان سے؟ شارٹ آنسر. اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ کی مدد سے ان ایوانوں میں ایک بار پھر پاکستان زندہ باد اور اسلام زندہ باد اور حرمت رسول کی جنگ لڑنے آئیں گے انشاءاللہ. چلیں, وی وش یو بیسٹ آف لک علی محمد خان صاحب.